ہوا جب ایک مسلمان عورت کے پکارنے پر صدام حسین نے پورے اسرائیل کو آگ لگا دی تھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سعودیہ عرب کے ایک بادشاہ نے امریکہ اور پورے یورپ کا جینا حرام کر دیا تھا؟ پلس کیا ہوا جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی سپیچ دی کہ پوری مسلم امت کا دل جیت لیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس صدی کے سب سے پاورفل مسلم لیڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ کنگ فیصل دوستو پاکستان کے اندر دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بنانے والے سعودیہ کے کنگ شاہ فیصل تھے۔ شاہ فیصل امت مسلمہ کے سب سے بریو اور جینیس لیڈرز میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو اتنا سپورٹ کیا کہ آج پوری دنیا بھی مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو انہوں نے اکیلا کر دیا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ 1973 میں انہوں نے امریکہ اور یورپین کنٹریز کو آئل دینا بند کر دیا تھا کیونکہ وہ لوگ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے۔ شاہ فیصل کے ایک حکم سے امریکہ اور یورپ میں ڈیزاسٹر آ گیا تھا۔ وہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 300% بڑھ گئی تھی اور ان کی اکانومی کولیپس ہو گئی تھی۔ 2 سالوں تک امریکہ اور پورا ویسٹ مل کر کنگ فیصل کا تختہ پلٹنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ لوگ اس کام میں ناکام رہے۔ پھر آخر کسی طرح کافروں نے سازش کر کے انہی کے بھتیجے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس غدار نے شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ فیصل کا وہ بھتیجا امریکہ میں اسٹڈی کرتا تھا اور CIA نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اس غدار کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہرحال شاہ فیصل خود تو شہید ہو گئے لیکن آج بھی پوری مسلم امت ان سے محبت کرتی ہے۔ اگر آپ ان کی سپیچز سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ زندہ رہ جاتے تو امریکہ اور اسرائیل کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وَإِذَا قَبِلْنَا بِقَرَارَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فَلْنَقْبَلْ بِتَقْسِيمِ فَلَسْطِينَ وَلَوْ أَجْمَعَ الْعَرَبُ جَمِيعًا عَلَى أَنْ يَرْضُوا بِوُجُودِ إِسْرَائِيلَ وَبِتَقْسِيمِ فَلَسْطِينَ فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق۔ صدام حسین دوستو صدام حسین مسلمان امت کا ایک ایسا نام ہے جو ہر شخص جانتا ہے۔ ایک دور تھا جب صدام حسین نے کہا تھا کہ میں ایک عرب شیر ہوں اور میں پورے عرب نیشن کو یونائٹ کر کے ہی رہوں گا۔ اس کے علاوہ صدام حسین امت کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک تھے جو سریعام کہتے تھے کہ میں امریکہ کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب اسرائیل نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آگ لگا دوں گا۔ اور یہ صرف ایک سپیچ ہی نہیں تھی بلکہ 1991 میں ایک مسلمان عورت نے صدام حسین کو پکارا اور کہا کہ میری معصوم بچی کو اسرائیل کی فورسز نے قتل کر دیا ہے۔ اپنی مسلمان بہن کی پکار سن کر صدام حسین نے کلمہ پڑھا اور اسی رات اسرائیل پر اٹیک کر دیا۔ انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ ایک ساتھ 42 میزائل فائر کیے اور راتوں رات پورے اسرائیل کو برن کر دیا۔ جب پورے اسرائیل کو آگ لگ گئی تو اس کے بعد تو امریکہ اور یورپ کو ایسا دھچکا لگا کہ انہوں نے صدام حسین کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بندہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا، اسی لیے انہوں نے عراق کے اندر غدار لوگوں کے ساتھ مل کر صدام کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اپنے ہی ملک کے غداروں نے امریکہ کے کہنے پر انہیں پھانسی کی سزا سنا دی۔ لیکن صدام حسین اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے آخری دم تک سر نہیں جھکایا بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ معمر قذافی دوستو دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے پاورفل لیڈرز میں کرنل قذافی کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کرنل قذافی نے لگاتار 40 سال تک لیبیا پر حکومت کی تھی۔ یہ اتنے نڈر لیڈر تھے کہ امریکہ سمیت پورے یورپ کو اپنے جوتے پر لکھتے تھے۔ ویسے تو 40 سال کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں اپنے اقتدار سے نکال سکے لیکن امریکہ اور ویسٹ ہر حال میں انہیں کمزور کرنا چاہتا تھا کیونکہ کرنل قذافی ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے امریکہ اور یورپ کا آئل بھی بند کر دیا تھا اور ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم لوگ ڈالرز میں نہیں بلکہ لیبیا کی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے۔ ایون یونائٹڈ نیشن میں تو انہوں نے ساری دنیا کے لیڈرز کے سامنے ان کی شرائط کے لیٹر کو چیئرمین کے منہ پر دے مارا تھا۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے دیکھا کہ معمر قذافی کو کسی صورت کمزور نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے ملک کے غداروں کو خریدنا شروع کر لیا اور آہستہ آہستہ خانہ جنگی کے ذریعے ان کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ کئی سالوں تک لگاتار
लगातार साजिशें करने के बाद आखिरकार 2011 में मुल्क के अपने ही गद्दारों ने कर्नल कज़ाफी को शहीद कर दिया। जब तक ये जिंदा थे लीबिया की इकोनॉमी स्टेबल थी, लेकिन इनकी वफात के बाद तो लीबिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और आज तक स्टेबल नहीं हो पाया। एनीवे जो भी हो, जब लोग ईमान बेच देते हैं तो तबाही इनका मुकद्दर बन जाती है। इमरान खान दोस्तों, आजकल के दौर में शैम्पू लोगों के अलावा हर बंदा ये बात समझता है कि जो मुस्लिम लीडर्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, काफिरों की गुलामी के खिलाफ हों और मुल्क की तरक्की करने की कोशिश करें, वो या तो मारे जाते हैं या फिर साजिश का शिकार हो जाते हैं। इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। सबसे पहले तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही अमीर और करप्ट लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया, जिससे मुल्क के गद्दार लोग तो वैसे ही इनके खिलाफ हो गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने लोगों को अमेरिका की गुलामी से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का काम शुरू किया। इवन ये चंद उन ऐसे हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर बाकायदा स्पीच दी थी। लेकिन बैरूनी ताकतों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। पहले तो इन्होंने इमरान खान को हुकूमत से निकाला, फिर इनको मारने की कोशिश की और आखिर में केसेस बनाकर इन्हें जेल में कैद कर दिया गया। इमरान खान पहले ऐसे शख्स नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ।